الحمد لله الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے مولوی پر اسناد کیا ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور اس سے سب سے اہم دشمن، سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ بھی اس کے ساتھ دشمن ہے۔ غلط لوگ انسان کو شیطان کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ اس سے مراد کامل ایمان والا مراد ہے۔ اس وقت انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ہر چیز میں کمال کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، امتحان میں جب سیکنڈ نمبر پہ آئے کوئی محنت کر لیتا ہے کہ میں فرسٹ پہ آ جاؤں۔ اس لیے ایمان بھی کامل ہونا چاہیے۔ کامل اس وقت انسان کا ایمان بنتا ہے خواہشات بھی اس دین کے تابع ہیں جس کو امام الانبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ اور ہم نے پہلے عرض بھی کیا تھا سنت، غسل کی سنت کے بارے میں۔ ابھی ہم اس کا ذکر، اس کے مستحبات ذکر کر رہے ہیں۔ اصل مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور پھر چھوڑا بھی ہو، اور مستحب کے کرنے پر اجر ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل زندہ کرنے سے انسان کا ایمان کامل بھی ہوتا ہے، کامل انسان کا ایمان کمال تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے غسل کے مستحبات میں سے پہلا یہ ہے کہ 15 شعبان غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ آج 26 رجب ہے، اس کے بعد شعبان، 15 شعبان کو غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ دوسرا نمبر، سورج یا چاند گرہن ہو جائے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نمازی استسقاء جب انسان پڑھ رہا ہے، یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے بارش برسنے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ سے دعائیں کر لیتے ہیں، اس کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں، اس کو نماز استسقاء صلاۃ التوبہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنے سے اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اور چوتھی بات، انسان کو جب گھبراہٹ لائق ہو جائے اس وقت کرنا چاہیے۔ ساتویں بات، طریقی انسان اندھیرے میں ہے اور نیا کپڑے انسان پہن رہا ہے، سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، صلاۃ توبہ پڑھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے غسل کرنا، اس کے بعد صلاۃ توبہ، یا نفل کے بغیر انسان توبہ کر لیتا ہے استغفار کے ساتھ، استغفار کے علاوہ۔ اصل میں توبہ دل کی ندامت، دل انسان کا رائب ہو جائے، گناہ سے اللہ کی طرف انسان کا دل رجوع کر جائے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں دل کی ندامت کو توبہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ کے لیے یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، ابھی میں نے کی ہے، آئندہ بالکل نہیں کروں گا۔ اور اس سے پہلے، توبہ سے پہلے بھی انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ انسان جب سفر سے واپس آئے، سفر سے واپس لوٹے، اور اللہ جل شانہ سب کو یہ دیدار نصیب فرمائے، مدینہ منورہ میں انسان داخل ہو جائے، تو پھر اس سے پہلے بھی، مدینہ منورہ میں دخول سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی، چند اس کے مستحب عمل سے۔ مستحب کے مراد ہمیں اجر ملے گا، نیکیاں ملے گی، اور ہمارا ایمان کامات تک پہنچے گا۔ اور کامل ایمان ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ہم کامل ایمان ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سب کو سنت، فرائض سنت اور مستحبات زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔